أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم نون ساکن کے قاعدوں میں سے اظہار اور اخفا کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے یہ قاعدے ہیں، اور اس میں سے اظہار اور اخفا کی مثالیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اب تک ہم دو دو لائنیں کر رہے تھے، تو آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم 3 لائنیں سٹارٹ کریں گے، اور اس کو جلد از جلد کور کرنا کوشش کریں گے، تاکہ آ، جو بھی ہے ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا، آپ کو بھی کافی سمجھ آ جائے گی، تاکہ ٹائم کی بچت ہو اور ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک اپنی موجودہ زندگی میں پورا کر سکیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم میں سے کون کل ہے، ابھی میں باقی لیکچر ریکارڈ کر پاؤں گا، بلکہ یہ بھی ریکارڈ کر پاؤں گا پورا کہ نہیں۔ تو کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جلد از جلد اب آگے کریں۔ جتنی ضرورت تھی ڈیٹیل میں بتانے کی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب میرے خیال میں اس سے زیادہ ڈیٹیل سے بتانا یا اس کو زیادہ طول دینا، تو وہ وقت کے ضائع کرنے سے یا لیکچر کی تعداد بڑھانے سے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اب الحمدللہ الحمدللہ اگر آپ نے پچھلے لیکچر سن لیے ہیں تو یہ بہت ہی، یعنی کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا، مزید ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میم، نون زیر مین، کاف میم پیش کم، منکم۔ اب یہاں کیا قاعدہ کون سا لگا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے فوراً بعد حروف اخفا میں سے جو کہ 15 ہیں ایک حرف آ رہا ہے، کاف۔ تو یہ اس وجہ سے یہاں ہم غنہ کریں گے۔ سب سے پہلے سٹارٹ میں ہی میں بتا دوں کہ غنہ کیا ہے۔ غنہ ہے ناک کے بانسے میں آواز کو لے کر جانا، اور غنہ ناک کے بانسے میں آواز کو لے کر جانا، اس کی مقدار ہے 2 حرکات کے برابر۔ یعنی ایک ہوگی حرکت می، دوسری پھر می، جب دونوں کو ملائیں گے 2 حرکات کو ایک کر کے پڑھیں گے تو می، اس طرح یہ 2 حرکات ہو گئی۔ مثال میں دے رہا ہوں، اب میاں، یہ 2 حرکات ہو گئی، میں میں، ان دونوں کو ملائیں گے میں، یہ 2 حرکات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک الف کی مقدار کے برابر اتنا لمبا کرنا ہے، منکم منکم۔ اور غنہ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد اگر حروف اخفا جو کہ 15 ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم اخفا یعنی غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں منکم، اس کے بعد ہے عذابن علیمن، عذابن علیمن، عذابن علیمن۔ اب یہاں تک تو نون ساکن کی مثالیں ہم نے پڑھی ہیں، اب تنوین کی مثالیں شروع ہو گئی نا، تو چیز وہی ہے۔ اب تنوین کو غور سے دیکھیں تو وہ نون ساکن ہی ہے بظاہر نا، وہ نون ساکن ہی ہے۔ میں نے یہ ڈیٹیل سے آپ کو بتایا ہے۔ تنوین کے اب ہجے کرتے ہیں، ہم تنوین کے ہجے کرتے ہیں، تنوین کے ہم ہجے کر لیتے ہیں آپ کو میں سمجھانے کے لیے عرض سے، ٹھیک ہے۔ تنوین کے ہم ہجے کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں بالفرض یہ ہے نا، نن، ٹھیک ہے، بالفرض یہ ہے نن، از اکول کریں، اور اس کے جب ہجے کریں گے اس کو اردو میں لکھیں پڑھنے کی غرض سے، تو کیسے لکھیں گے؟ اب اس کے ہجے جب کریں گے یعنی اس کو تنوین کو جب ہم اردو میں پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ کیا چیز ہے؟ نون ساکن ہی ہے نا یہ بھی، تو یہ بھی نون ساکن ہی ہے۔ تنوین جو ہے یہ بھی نون ساکن ہی ہے، کیونکہ اس کے ہم نے ڈیٹیل میں جب اس کو پڑھا تو یہ نون ساکن ہی ہے۔ تو نون ساکن کی مثالیں ہم نے دیکھ لی ہیں۔ اب وہی چیز جو ہے، اب وہی چیز جو ہے
ٹھیک ہے، اب ہم ادھر ہجوں، ان کے ہجوں میں پڑھیں گے، عذابن علیمن، ٹھیک ہے، وہی پڑھیں گے ہم، عذابن علیمن۔ اب تنوین کے جو ہے نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد اگر حروف اظہار یعنی حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم نے غنہ نہیں کرنا بلکہ ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اور اگر تنوین یا نون ساکن کے فوراً بعد اگر حروف اخفا جو کہ 15 ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے وہاں غنہ کرنا ہے۔ اب یہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اظہار کا، کیونکہ حروف حلقیہ میں سے ایک حرف جو ہے حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا اظہار کا قاعدہ یہاں تک۔ اب اس کے بعد دیکھیں یا مدہ آ رہا ہے، لی، یا مدہ کیا چیز ہے؟ یا مدہ اس وقت ہوگا جب یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، ٹھیک ہے، تو یہاں یا مدہ ہو گیا ہے لام زیر لی کی وجہ سے، اس کو بھی 2 حرکات کے برابر پڑھنا ہے۔ پھر آ گیا میم دو زبر من، ہجے کرتے وقت الف یہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ہجے کرتے ہوئے صرف میم دو زبر من پڑھیں گے، اور یہاں ہم نہ اخفا کریں گے نہ غنہ کریں گے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ جس طرح یہ با دو زبر بن کے بعد حروف اظہار میں سے آیا ہے یا حروف اخفا میں سے آئے گا، ہم نہیں جانتے، اس وجہ سے ہم یہیں علیمن۔ اب آگے جب کسی جگہ جا کے یہ جڑے گا اور وہاں جو بھی حرف آئے گا اس کے مطابق ہم اس کو شکل دیں گے یا اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ عذابن علیمن، عذابن علیمن، خیرین تجدوہ، خو یا زبر خی، را دو زر رین، خیرین، تا زبر تا، خیرین تا، جیم زیر جی، خیرین تا جی، دال واو پیش دو، خیرین تجدو، ہا پیش ہو، خیرین تجدوہ۔ یہاں کون کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ایک یہاں اقفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے آیا ہے، اور یہاں یا لین آیا ہے۔ نئی چیز یہاں اس لیکچر میں آپ کو بتا دوں کہ یا لین، یعنی کہ ابھی تک میں نے ایسی مثال نہیں اس لائن میں آئی کہ یا لین کیا چیز ہے؟ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو یا لین ہو جائے گا۔ اب یہاں پڑھا ہے ہم نے یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ، اب یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر ہو تو یا لین ہو جائے گا۔ خیرین، خواہ جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، ایک حروف لین آ گیا، دو چیزیں ہو گئیں، را دو زیر رین تا زبر تا، تنوین کے فوراً بعد حروف اخفا میں سے آ رہا ہے تو یہاں غنہ کریں گے، تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد ہے تاجیدو، یہاں واو مدہ آ گیا، واو مدہ کب ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر پیش ہو تو واو مدہ ہو جائے گا، تو یہاں ایک اور واو مدہ والا قانون آ گیا، تو یہ 4 5 چیزیں اسی ایک لفظ میں آ گئی ہیں، خیر تاجیدو، خیر تاجیدو، خیر تاجیدو۔ اس کے بعد ہے عدن تجری، عدن تجری، عدن تجری۔ اب یہاں عین دال زبر عد، عد، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ حروف قلقلہ، قطب جدین والے 5 حروفوں میں سے ایک حرف دال آ رہا ہے، یہاں ہم قلقلہ کریں گے، عد، عد، نون دو زیر نین۔ اب یہ نون ساکن یا تنوین والا قاعدہ آ گیا ہے، یہاں تنوین، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے جو کہ 15 ہیں ان میں سے ایک حرف آ گیا تو یہاں اخفا والا قاعدہ آ گیا، یہاں قلقلہ آ گیا۔ اس کے بعد تا جیم زبر تج، یہاں بھی قلقلہ آ گیا کیونکہ قطب جدی میں جیم بھی ہے، ٹھیک ہے، یہاں بھی قلقلہ کریں گے۔ اس کے بعد ہے را یا زر ری، ٹھیک ہے، یا مدہ ہو گیا کیونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ اب یہاں کتنی چیزیں ہو گئیں؟ دال قلقلہ، نون تنوین کا ہو گیا، جیم قلقلہ، یا مدہ ہو گیا، 4 چیزیں اس ایک لفظ میں ہو گئی۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ عدن تجری، عدن تجری، عدن تجری، ٹھیک ہے۔ با زبر با، لام زبر لا، بالا، دال دو زبر دن، بلدن، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زیر می،
बलदन आमी, नून दो जबर नन, बलदन आमीनन। ये हमजा साकिन आया, अलिफ अलिफ है, यानी इसको हमने नहीं पढ़ना। बालादन यहाँ तक एक लफ्ज खत्म हो गया है, उसके बाद हमजा खड़ी जबर आ गया है, उसको पढ़ेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये साकिन जो है इसको नहीं पढ़ेंगे। बालादन, बालादन आमीनन, यहाँ गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि इख्फा का कायदा नहीं बल्कि इजहार का कायदा लग रहा है। हरूफ हल्किया में से एक हर्फ हमजा आया है। बालादन आमीनन, बालादन आमीनन, ठीक है। और इसकी मिकदार कितनी करनी है? दो हरकत, यानी आ आ आमीनन, इतना लंबा करना है। दो हरकत हो गई, इनको जब मिलाएंगे तो एक हरकत करके पढ़ेंगे आमीनन, बालादन आमीनन, बालादन आमीनन, ठीक है। यहाँ सिर्फ एक इजहार का कायदा लग रहा है। उसके बाद है कौफ वाव जबर कौ, लैम दो जबर लन, कौलन, सा जबर सा, कौलन सा, कौफ या जिर की, कौलन सा की, लाम दो जबर लन, कौलन सकीलन। अच्छा, अब यहाँ वाव लीन आ गया है, हरूफ मुस्तालिया में से कौफ आया है, उसके बाद वाव लीन आया है। वाव लीन क्यों हुआ? वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है। उसके बाद लाम दो जबर लन, तनवीन का कायदा आ गया है। तनवीन के फौरन बाद हम देखेंगे अब कि हरूफ इख्फा में से है या इजहार में से है। तो यहाँ हरूफ इख्फा में से आया है, इसलिए हम गुन्ना करेंगे। कौला साकीलन, यहाँ साकीलन, यहाँ क्या आ गया है? या मद्दा भी आ गया है। अब यहाँ कितनी चीजें हो गई? वाउलीन, तनवीन का कायदा, या मद्दा का कायदा, तीन चीजें इसी एक हर्फ में हो गई। कौलन सकीलन, कौलन सकीलन। या मद्दा क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है, ठीक है। और हरूफ मुस्तालिया में से भी दो हर्फ काफ, काफ बार बार यानी कि ये काफ इधर भी आया, काफ इधर भी आया, तो ये चार चीजें यानी कि हमने इसमें पढ़ी हैं इस एक हर्फ में। एक हरूफ मुस्तालिया में से काफ, वाव लीन, लाम तनवीन का कायदा लाम पर, और फिर जो है हरूफ मुस्तालिया में से काफ और या मद्दा, ठीक है। ये चार तब चीजें हमने इसी एक में रिपीट की। उसके बाद है शिहाबुन साकिबुन, शिहाबुन साकिबुन। यहाँ हो गया शिहा, ठीक है। अलिफ मद्दा का कायदा आ गया यहाँ। अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर, ये अलिफ साकिन है क्योंकि इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है। अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर अगर जबर हो तो ये अलिफ मद्दा हो जाएगा। शिहा, बा दो पेश बुन, शिहाबुन। अब उसके बाद देखना है कि तनवीन के कायदा में कौन सा हर्फ आ रहा है आगे। हरूफ इख्फा में से सा आ रहा है, इस वजह से शिहाब सा, शिहाब सा। कौफ जेर की, साकी, शिहाब साकी। बा दो पेश बुन, शिहाब साकिबुन, शिहाब साकिबुन, शिहाब साकिबुन, ठीक है। शिहाब बुन, यहाँ अलिफ मद्दा का एक आ गया, उसके बाद तनवीन का कायदा आ गया, उसके बाद हरूफ मुस्तालिया में से कौफ आ गया, और ये पीछे हम एक जो है अलिफ मद्दा दोबारा आ रहा है, सा अलिफ सा वाला, ठीक है। सा अलिफ जबर सा, ठीक है। ये एक कायदा दोबारा आ रहा है, यानी इसको अलिफ मद्दा वाला कायदा आ रहा है, और उसके बाद फिर बा तनवीन आ रहा है। यहाँ भी तीन चार चीजें हमने रिपीट की। शिहाबुन साकिबुन। उसके बाद है नूहन हदैना, नूहन हदैना। अब यहाँ नूहन हदैना कितना लंबा करना है कि वाव साकिन, वाव जो है ये मद्दा आ गया है, इसको दो हरकत के बराबर। नू, वाव मद्दा क्यों हुआ? वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है। उसके बाद है हन, हन तनवीन का कायदा लग रहा है। नूहन, तनवीन में देखेंगे अब कि उसके बाद वाले हर्फ पर क्या है। हरूफे हल्किया में से एक हर्फ आया है जहां हम इजहार करेंगे। नूहन हदई, यहाँ या लीन आ गया है, या साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है। नूहन हदई, नून अलिफ जबर ना, नूहन हदई ना। उसके बाद अलिफ मद्दा में से ना आ गया है।
تو نوحن ہدینا، نوحن ہدینا، اس طرح پڑھیں گے. یہاں بھی تین چار چیزیں ہم نے ریپیٹ کر لی. واؤ مدہ، اس کے بعد ہا تنوین کا قاعدہ آ گیا، اور اس کے بعد یا لین آ گیا، اس کے بعد الف مد آ گیا. چار چیزیں ہم نے ریپیٹ کی. اس کے بعد چلتے ہیں فصبر جمیل، فصبر جمیل. اب یہاں دیکھیں کہ صاد حروف مستعلیہ میں سے آیا ہے، اس کے بعد فوراً جو ہے حروف قلقلہ میں سے ایک حرف با آ گیا ہے، صوب، صوب، صوب. ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا ہے. اس کے بعد ہے را دو پیش رون، فصابرن. پھر آ گیا جیم، را تنوین کا قاعدہ. تنوین کے قاعدوں میں دیکھیں گے کہ جیم حروف اقفا میں سے آیا یا اظہار میں سے، تو یہاں جیم حروف اقفا میں سے ہے، اس لیے غنہ کریں گے. فصابر جمی. اب یہاں می میں یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو یہاں حروف مدہ والا یا مدہ والا قاعدہ لگ گیا. فصبر جمیل. ٹھیک ہے، تو یہ تین چار چیزیں اس میں بھی ہو گئیں. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں خلق جدید. خو لام زبر خل، قوف دو زیر قین، خلق جدید. اچھا، اب یہاں حروف مستعلیہ میں سے خا، اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف. اب قاف تنوین ہو رہا ہے. تنوین کے قاعدوں میں اب دیکھیں گے اگلا حرف کون سا آ رہا ہے، تو اگلا حرف حروف اقفا میں سے آ رہا ہے. یہاں غنہ کر دیں گے خلق جدی. یہاں دی میں یا مدہ ہو گیا، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے یا مدہ ہوا. تو یہاں بھی تین چار چیزیں ہو گئیں. خلق جدید، خلق جدید. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو صحیح پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے اور اس کو آگے بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ صدقہ جاریہ چین در چین چلتا رہے اور مرنے تک ہم کو قبر میں ثواب اس کا پہنچتا رہے. وما علینا الا البلاغ. باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. جزاک اللہ خیرہ.